رمضان صاحب بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی تو مجھے آج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرنی ہے. بسم اللہ. جی جب میں پچھلی بار آیا تھا تو میں نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 رکھی, تو آپ نے بولا کہ یہاں پہ جو مستر ہے نا یہ اہل بیت ہے, یہ اہل بیت مستر تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے تکلیف کو دور کیا اور ان کو زمین کا بادشاہ بنا دیا. اور آپ نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اختیارات ملے جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہی تمام اختیارات جو ہے وہ حاصل. تو اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام اختیارات حاصل تھے کہ وہ اپنی پریشانی کو دور کر سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگ جب وہ پریشانی میں ہوتے تو ہم ان سے جو ہے بقول آپ کے ہم ان سے دعا مانگ, تو جب اہل بیت مستر تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے پریشانی کو خود کیوں نہیں دور کر دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دیکھیں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر جگہ پر کرامت اور اعجاز نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر جگہ پہ وہ اعجاز نہیں کرتے تھے. بہت دفعہ ہوتا تھا ظاہری اسباب پہ اتکا کرتے تھے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کفار ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, اللہ بھی کر سکتا تھا کہ اہل مکہ جو پیغمبر کے قتل کے لیے آ رہے ہیں ان سب کو بندر بنا دے, ان سب کو سور بنا دے, ان سب کو نیست و نابود کرے, ان پہ آگ کے گولے برسا دے. وہ سب کر سکتا, اللہ نے یہ نہیں کیا. اگر اللہ نے اس مقام پر مکہ والے آ رہے ہیں کہ آج کی رات کو ہم جاتے ہیں ان کے گھر پر, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے, بھائی جان چھوٹ جائے گی, اسلام قرآن یہ سب ختم, معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ اس وقت کر سکتا تھا کہ ان کے گھر پہ کیا کر, ان کفار مکہ وہ جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان سب کو سور بنا دے, چوہا بنا دے, یا ان پہ آگ کے گولے برسا دے. اللہ نہیں کر سکتا تھا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا, اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کی حکمت اس بات کا متقاضی نہیں تھا. اللہ کا حکمت چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طرق پہ چلیں, یہاں پہ کوئی اعجاز نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں, غار میں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ کے نبی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ معجزہ نہیں ہوا. جی بھئی کیسے نبی ہیں گھر سے رات کی تاریکی میں بھاگے, غار میں چھپ گئے. جی کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی اللہ کا وجود اگر ہوتا تو وہ کفار سب کو اسی وقت نابود کر لیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی وہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے مدینہ لے کے جائے, خود بیچارے اونٹ پہ سوار ہو کے چپکے چپکے تاکہ کفار نہ پکڑے ان کو, مخفیانہ طور پہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اگر کوئی کہہ دے, کوئی کافر ہم سے اعتراض کرے بھئی آپ کا رب جھوٹا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کا قادر ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیوں کسی چیز کا انتظام نہیں کیا؟ بھائی کوئی فرشتے کو بھیج دیتا کہ راستے میں تکلیف نہ ہوتی, وہ سیدھا مدینہ پہنچا دیتے 1 گھنٹے میں, آدھا گھنٹے میں, 10 منٹ میں. کیوں ایسا نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کا رب کافر, آپ کا رب نہیں ہے, آپ کو خدا نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہ ہر جگہ پہ اعجاز کرے. ہر جگہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ظاہری اسباب پہ عمل ہو جائے. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد صحابہ نے ان کے ساتھ غداری کیا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا کہ بھئی رسول دنیا سے چلے جائیں, آپ ہمارے امام ہیں. پیغمبر دنیا سے گئے تو سب نے وہ بیعت بھول گئے, ترک کر دیا اس کو. جا کے ابو بکر کہتے ہیں نہیں جی یہ بوڑھے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ سسر ہیں, یہ غار میں بیتے چلیں, ان کے ساتھ بیعت ہو جاتی. بیعت اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے کوئی اعجاز کیوں نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اعجاز نہیں کیا؟ بھائی اللہ کا قدرت تو امام علی علیہ السلام سے زیادہ ہے, اللہ کر لیتا نا. اس سے پہلے اللہ کے اتنے انبیاء تھے, بیچارے قتل ہو گئے, ذبح ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, کنویں سے نکال کے غلامی میں بھیج دیا بیچارے کو. اللہ نے کوئی اعجاز کیا؟ نہیں کیا نا. کوئی وہ اس بیچارے غلامی میں چلے گئے, بچہ ننھا سا بچہ ماں باپ سے دور غلامی میں بک گیا بیچارہ کفار کے شہر. اب سن لو بولے اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ دیں, کہہ دو بھائی, دل میں کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ٹھیکیداری نہیں لے رکھی ہے. ابابیل جب آئے تھے, جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار ان کی جو ہے وہ لشکر کو برباد. اس کے بعد یزید پلید نے خود کعبے پہ حملہ کیا, تب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری نہیں ہے اس چیز, ایک بار ذمہ داری لیا. اللہ تعالیٰ ٹھیکیدار نہیں ہے اس چیز. تو ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی میں بھیج دیا اس کے بھائیوں نے. پھر وہ بیچارے جو ہیں وہاں پہ جیل میں رہے 12-13 سال 20 سال, کتنے سال وہ جیل میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کوئی اعجاز, کوئی معجزہ کر دے کہ یہ نکال جائے, نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ظاہری اسباب پہ اتکا نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ اس چیز کا ٹھیکیدار نہیں ہے. عرض یہی کرو, ہمارا بھی یہ مقصد ہے نا, ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اعجاز نہیں کرتا. اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ, اگر اللہ تعالیٰ اعجاز نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے.
اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہاں پہ سزا نہیں سنائے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بھائی غلامی میں نہ جائے، یہ واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ کبھی تکلیف میں آتا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کبھی تکلیف میں آتا نعوذ باللہ من ذالک، کبھی تکلیف میں نہیں آتا۔ اب سن لو نا بھائی، تکلیف کی بات نہیں ہو رہی، بات اس میں ہو رہی ہے کہ اگر اللہ خاموش رمضان صاحب، اگر اللہ تعالیٰ کہیں کسی مقام پر کوئی اعجاز نہیں کرتا، کوئی مداخلہ نہیں کرتا، غیبی اسباب نہیں لاتا، تو اس کا مطلب نہیں ہے اللہ کے پاس غیبی اسباب نہیں ہے، اللہ کے پاس غیبی اسباب نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا وہ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا کہ بھائی جیسے کوئی اعجاز کر لیتے ہیں بھائی کہ آگ کے گولے برس جائے، وہ دعا ان کے مقبول نہیں ہوتی، دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے دشمنوں کو تو ہی تباہ کر دے، اللہ فوراً قبول کر لیتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ غیبی اسباب سے استفادہ نہیں کیا، اس کا مطلب نہیں ہے اس کے پاس کوئی غیبی اسباب نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ جب مستر ہیں، اگر وہ غیبی اسباب کا استفادہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم غیبی اسباب کا استفادہ کریں، یہاں پہ اعجاز کرامت دکھائیں، تو وہ وہی کرتے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ پہ وہ سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ کا حکم یہی کہ میں یہاں پہ معجزہ کروں، معجزہ کر لیتے ہو، یہیں پہ نہیں حکم صبر کا ہے، وہ صبر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم السلام اگر کسی جگہ پہ وہ اپنی تکلیف کو خود جانتے ہیں، تکلیف یعنی حلال حرام کو خود جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ صبر ہی نہ کریں، صبر چھوڑ دیں بھائی، جہاں بھی ہے وہ تکلیف کا تحمل نہ کریں، جہاں بھی ہے بھائی دشمن آ جاتا ہے فوراً وہ سور بن جاتا ہے، دشمن آ جاتا ہے اس پہ تباہی نازل ہوتی ہے، فوراً اعجاز ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ان کے علم میں یہ ہو کہ اللہ کی رضا اسی میں، وہ فوراً وہی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے علم میں یہ ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا اور مشکلات کو تحمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اگر مشکلات پہ صبر کریں اور ظاہری اسباب پہ اتکا کریں، غیبی اسباب کو ہر جگہ استعمال نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس غیبی اسباب نہیں ہیں۔ اب اس پہ سوچیں ہم، ایٹ دا اینڈ آف دا ریزلٹ اللہ کی رضا تک پہنچے گے، اللہ کی رضا تک آپ پہنچے گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ ابھی تم یہ میری باتیں اب تم سوچو، اب انکار کا وقت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اب مزید گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے، میں تک 4 گھنٹے سے میں نے زیادہ بات کیا۔ میں آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ رہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں 3 گھنٹے کے لیے آیا تھا، میں 4 گھنٹے یہاں بیٹھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب بولو یا علی مدد، سب بولو یا حیدر مدد، اللہم صلی علی محمد۔ ان کو کتنی تکلیف، وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں یا علی مدد، ان کا اپنا رب جو ہے نا، بہرحال ان کا اپنے رب کی کیا حالت ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، 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 صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج۔ پروردگار ہمارے حوائج برآورد فرما، اب اگر آپ کے پاس حاجت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔